عزت مآب جناب ڈاکٹر مصباح فاضل انصاری صاحب صدر محفل اور مہمان گرامی پرنسپل صاحب اور اسٹیج پہ بیٹھے میرے اساتذہ کرام اسٹوڈنٹس اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے منتظمین ان تمام کو السلام علیکم. آج کی جو اس تقریب کا ماشاءاللہ ایک باوقار اور منظم جو تقریب کا سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے، سب سے پہلے تو میں اس کے کامیاب تقریب کے حوالے سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام منتظمین کو، اور امید کرتا ہوں کہ ایسی تقاریب جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے. جہاں تک اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ موقع دیا کہ وہ آپ کے ساتھ جو وہ ڈسکس کروں. جیسے میرا تعارف بھی کرایا، میرا تعلق جامعہ کراچی کے صوبہ سیاسیات سے، اور اس طرح کے جو موسٹلی میرا جو ہے ہم لوگ تدریس سے وابستہ ہیں اور جامعہ کراچی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ میرا جو ہے میں موسٹلی جو ہے وہ دیگر جو ہے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ خالصتاً تھوڑا سا پولیٹیکل سائنس سے لازم، میں سیاسیات کا ٹیچر ہوں، اور جس میں یہ خاص طور بتایا کہ اس وقت عالم اسلام کو کون کون سے درپیش مسائل ہیں اور ان کو کس طریقے سے ان کا حل کیا جا سکتا ہے. یہ تھوڑا سا اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے. خاص طور پہ موضوع تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جہاں تک عالم اسلام کی ہم لوگ بات کریں، عالم اسلام اس وقت پوری دنیا خاص طور پہ اس کو متعدد بہت سے درپیش مسائل کا سامنا ہے. عمومی طور پہ دیکھا جائے تو اس وقت پوری دنیا کے اندر تقریباً 2 ارب سے زائد مسلمان ہیں، جو کہ تقریباً 57 کنٹریز پہ ان کا مشتمل ہے، اور تقریباً ہر تیسرا شخص جو وہ مسلمان ہے. اور اس وقت عالم اسلام جو ہے اس وقت بہت سے قدرتی وسائل، ہر طرح کے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اور جس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ یورپین ہو، چاہے وہ یورپ کے اندر، ایشیا کے اندر، افریقہ کے اندر، اور اس کے تمام دنیا کی تمام تر دولت اس کے پاس ہے. اور جس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انڈائریکٹلی وی کین سے دیٹ اٹ از اے رچ ان آل ہیومن ریسورسز ایز ویل ایز دا نیچرل ریسورسز. بٹ وٹ آر دا ریزن کہ کیوں اس کے باوجود ہے، تو ہم لوگ دیکھیں اس کے پیچھے اس کی پور مینجمنٹ. اٹ از رچ ان ریسورسز بٹ پور مینجمنٹ ہے، جس کو ہم لوگ تھوڑا سا کنکلوڈ کریں گے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہے کہ اس وقت ہمارے عالم اسلام کو جو بھی اس میں خاص طور پہ ہم لوگ، اور اس کی یہ کوشش بھی کریں گے کہ آخر اسلام کون سی ایسے سیرت نبی کی صورت میں کہ ان مسائل کو ہم لوگ کیسے دیکھیں. مسائل تو ہم سب کو معلوم ہے، وہ آپ بھی ہم کریں گے، اور اس پہ ہم لوگ تھوڑی سی کوشش بھی کریں گے ان کی تجاویز، ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے موجودہ تناظر کے حوالے سے. اس وقت اگر عالم اسلام کو دیکھا جائے تو ان مسائل کو ہم لوگ بنیادی طور پہ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس کو ایک ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ داخلی مسائل جو ودینا تمام امت مسلمہ کے آپس میں، اور دوسرا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے کچھ ہم لوگ دیکھتے ہیں ایکسٹرنل چیلنجز اس کے پاس ہیں. جب ایکسٹرنل چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو خاص طور پہ ہم نے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک پوری دنیا کے اندر ایک اسلام کے بارے میں ایک منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک اسلامک فوبیا کے حوالے سے، کہ اسلام کو بالخصوص جو ہے اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اور اس حوالے سے جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر ہم اسلام کو کیسے، جو اصل اسلام جو سلامتی کا علم ہے، اس کو کیسے ریلیٹ کیا جائے. تو ہمارے پاس سب سے بڑا امت مسلمہ کا ہے کہ ہمیں ایک ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ خاص طور پہ کہ کون سے چیلنج ہے کہ جو اسلامک فوبیا کا پوری دنیا کے اندر ایک چل رہا ہے اس کو کیسے، اور ویسٹ کے ساتھ ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے. اس پہ ہم تھوڑا سا بعد میں سجیشن بھی دیں گے تو ایکسٹرنل چیلنجز میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں کہ مزید جو 2-3 چیزوں کو دیکھ لیں گے داخلی سطح پہ جو مجھے نظر آتے ہیں، اگر اس میں ہم بات کریں تو اس کے لیے بہت بڑا لیکچر ہو سکتا ہے. ظاہر 10-15 منٹ میں تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے ایک اوور ویو کے صورت میں. دوسرا جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے درمیان جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے درمیان بہت زیادہ اتحاد اور یونٹی، دا لیک آف یونٹی، ان کے درمیان کوئی اتحاد کا آپس میں تھوڑا سا پرابلمس ہے. انٹرنیشنل سطح پہ اس کا امیج کا دیکھنا، اور بنیادی طور پہ اس کی وجہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مسلمان باوجود اس کے کہ بہت سی جگہ میں متفق ہیں، لیکن وہ مختلف فرقہ واریت کے اندر آپ کو اسلام کے اندر مختلف ہے کہ آپ کو یورپ کا ایک الگ نظر آئے گا، افریقہ کا ایک الگ ہے، ایشین کا ایک الگ ہے. مختلف فیکٹس کے اندر ایران کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ، یمن کے ساتھ، جنوبی ایشیا کے. تو عالم اسلام جو ہم لوگ دیکھیں ملیشیا کے، ان کا الگ کانسیپٹ ہے، جبکہ اسلام ایک ہے لیکن ہر کسی نے الگ الگ دیکھ. اور یہ ہم لوگ دیکھیں
دیکھیں ان کے درمیان جو آپس کی عدم اتفاق کی کمی ہے وہ ان کی ایک بہت بڑی مجھے کچھ نظر آتی ہے. تو جب تک ہم لوگ کو اسلام کہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ جب تک ہم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے تب تک نہیں ہو سکتے. آپ چاہے کچھ بھی یورپ کو کتنا مرضی ڈسکس کرتے رہیں, جب تک آپ لوگ آپس میں اتحاد کو نہیں کریں گے وہ نہیں ہو سکتی. اب وہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی ہم لوگ دیکھیں سجیشن ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کہ خاص طور پہ کہ انہیں آپس میں مسلمانوں کو اس وقت خاص طور پہ جب عالم اسلام کی بات کرتے ہیں کہ انہیں جو ہے, اور ہم لوگ دیکھیں اسی بنا پہ بہت سے اختلافات آپ کو امت مسلمہ کے اندر نظر آتے ہیں, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو, چاہے وہ بوسنیا کا ہو, چاہے وہ افغانستان کا ہو. ایک وقت تھا کہ مسلمان یورپ جو ہے وہ تباہی میں بربادی میں ہوتا تھا, جنگیں ہوتی تھی, لیکن کچھ عرصے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام اس وقت جتنے بھی ایشوز دیکھیں گے ان کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تعلق جب وہ اسلامک کنٹریز کے ساتھ ہے. یورپ کے اندر مغربی ممالک کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ جو یونیورسٹیز بنا رہے ہیں اور آپ کو ہمارے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ دیگر, تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہ تمام. اور اس کے علاوہ جو دو تین چیزیں جو ہمیں خاص طور پہ اتحاد کے علاوہ کہ مسلمانوں نے خاص طور پہ جو اصل ان کا مقصد تھا تحقیق و تدریس, اس کی آپ کو ہمیں بہت زیادہ ہمیں نظر پرابلم نظر آتی ہے. خاص طور پہ کہ آج بھی دیکھیں کہ امت مسلمہ کے بہت سے کنٹریز بہت سے طاقتور ہیں, وہاں پہ بڑے بڑے شاپنگ جیسے سعودی عرب, یو اے ای یا دیگر کنٹریز کے اندر وہاں پہ شاپنگ پلازا تو بن رہے ہیں یا خاص طور پہ کہ بڑے بڑے بلڈنگز بن رہے ہیں, لیکن کسی بھی پورے عالم اسلام کے اندر کسی بھی اسلامک ملک نے ابھی تک اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا کہ انہیں کوئی ایک یونیورسٹیز بنانی چاہیے. اسلام کا پہلا لفظ اقرا, پڑھ تعلیم حاصل کر سے تھا, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اقرا کو چھوڑ کے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ماضی میں بھی دیکھیں کہ مغل حکمرانوں کے دور میں بھی وہاں پہ تاج محل بنائے جا رہے ہیں, شالیمار باغ بنائے جا رہے ہیں, لیکن کوئی بھی یونیورسٹیز جیسے اداروں کو اب نہیں. تو ہماری ہسٹری بھی ایسی آج بھی مجموعی طور پہ یا تو آپ کو میٹرو بسز نظر آئیں گی, اسکول آپ کو جو سڑکیں, لیکن ایک انسان اور خاص طور پہ ان کے تحقیق و تربیت کی جانب کوئی توجہ. تو جب تک مسلمان سائنس اور تعلیم, تدریس اور تحقیق اور تربیت, جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی تو میرا نہیں خیال کہ مسلمان کر سکتے ہیں. اب سوائے فلسفے یعنی ایموشنل ہو کے نعرے لگا کے آپ جو ہے نا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. مسلمانوں کو اس وقت جو ہے نا ایمرجنسی طور پہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے انہیں تدریس کے ساتھ ساتھ تحقیق اور تربیت. تحقیق کیا ہے؟ تحقیق حقیقت کو جاننا, آپ کو تدبر کریں, آپ جو ہے نا توکل کریں, خاص طور پہ ہر چیز پہ ان پہ ڈپینڈ نہیں کریں, آپ کی پور گورننس اس پہ ہوتی. آج ہم ایک چیز سے لے کے ایک وقت ایسا تھا کہ عالم اسلام کی دنیا کی بڑی بڑی ایجادات مسلمان پہ نکلتے تھے. جب تک مسلمانوں نے اس چیز کو وڈرا کیا تھا آج ہمیں نظر آتا ہے. اب یورپ کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی, ہمارے یہاں تاج محل بن رہا تھا, وہاں پہ کیمبرج یونیورسٹی بن رہی ہے, بڑی بڑی یونیورسٹیز کا اور ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ. تو جب تک ہم لوگ اس اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کریں گے تب تک نہیں ہوگا. اور خاص طور پر میرے سامنے جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں وہ دیکھیں یہ تعلیمی اداروں کا مقصد جو ہے صرف تدریس ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کے 3 کام ہوتے ہیں, تدریس, تحقیق اور تربیت. جب تک ان تمام چیزوں میں نہیں ہوگا, اور یہ ہماری جو نئی نسل بیٹھی ہے یہ ہمارے مستقبل کے رہے, انہیں جو ہے خاص طور پہ کہ دین اور دنیا دونوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انہیں سائنٹیفک ایجوکیشن کی انہیں تقلید کے بجائے انہیں تحقیق پہ توجہ دینی چاہیے, سائنس اور ٹیکنالوجی پہ دینی چاہیے. تو یہ ایک خاص طور پہ. اور اس کے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سی دیگر وجوہات ہمیں جو نظر آئی, میں نے اپنے تھوڑا سا ڈسکس کیا کہ ہمارے ملک کے اندر تھوڑا سا آپ کو پور گورننس نظر آتی ہے, بہت سے آپس کے اختلافات, معاشی طور پہ کمزوری, سائنس اور ٹیکنالوجی, لیکن یہ تمام. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اسلام بیسیکلی اسلام کے اندر ہمارے بہت سے کنٹریز کے اندر پور گورننس ہے. یہاں پہ اسلام نے بہت سی گورننس کے حوالے سے ڈسکس. اسلام بیسیکلی بلیو آن دا اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی, رول آف لا اینڈ میرٹوکریسی پہ بلیو کرتا ہے کہ جب تک ہم یہ 4 اصولوں کو کور نہیں کریں گے, یہ ساری چیزیں اسلام ہمیں 1400 سال پہلے ڈسکس کر چکا ہے. اکاؤنٹیبلٹی حضرت عمر کے دور سے آپ کو نظر آتی ہے, ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت ہونی چاہیے, گڈ گورننس ہونی چاہیے, میرٹوکریسی کا مطلب یہ کہ آپ ہر چیز کو اپنے صحیح آپ میرٹ کے اوپر فیصلے کریں, رول آف دا میرٹ ہونی چاہیے کہ رائٹ مین فار رائٹ جاب, انصاف ہونا چاہیے. ابھی مجھ سے پہلے ایک مفکر انہوں نے بھی ڈسکس کیا کہ
آپ کو تعلیم کیا آپ کو تدبر سکھاتی ہے. آپ اپنے اندر سے تکبر ختم کریں. اب ان چیزوں کو بھول جائے کہ ہم لوگ ماضی میں کیا تھے. آج آپ ان چیزوں کو تکبر کو چھوڑ کے ہمیں تدبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اور جب تک یہ خاص طور پہ ہم لوگ ان 4 اصولوں کے رول آف لا, انصاف کیا ہے, ہر شے کو اس کا صحیح مقام پہ رکھنا, رائٹ مین فار رائٹ جاب جب تک نہیں کریں گے یہ تمام چیزوں کا, تو یہ ہمارے کچھ اندرونی جب تک نہیں ہو سکتے. ہم لوگ مغرب کے ساتھ جب جتنا مرضی کر سکے ہمارے بیچ نہیں ہو سکتا. تو عالم اسلام بہت ہمیں اس وقت بہت میٹر ہے, بہت بڑے ان کے پاس پوٹینشیل ہے, انہیں تھوڑی سی ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ اور 1-2 چیزیں اور بھی ہم سجیشن دیتے ہیں کہ آپس کے اختلافات کو دور کرتے ہوئے OIC کو خاص طور پہ اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے. انہیں خاص طور پہ کہ یورپی یونین کی طرح ایک ایسی تنظیم بنانی چاہیے کہ انہیں تمام چیزیں چھوڑ کے ان کو پوری توجہ آپس کے اختلافات کو کرے, اور بجائے اس کے کہ ان پہ ڈپینڈ کرنے کے بجائے انہیں جو اپنے وسائل کو خود یوز کرنا چاہیے تمام چیز. اور اس سلسلے میں میرا خیال ہے یہ تقاریب جو بھی ہے یہ بھی اس سلسلے کی کڑی ہے. میرا تعلق ظاہر ہے پولیٹیکل سائنس سے, سائنٹیفک امور سے ہم لوگ ان چیزوں کو کرتے ہیں. خیر اس میں میرا بہت فلاسفیکل باتیں تو میں نہیں کر سکتا, بالکل جو پریکٹیکل باتیں ہیں وہی ہم نے آپ کے ساتھ بتایا کہ ہمیں شاپنگ پلازے نہیں چاہیے, ہمیں یونیورسٹیز چاہیے, ہمیں تعلیم چاہیے, ہمیں نیشن بلڈنگ چاہیے. آپ ایک اچھی قوم بنائیں اور تمام چیزوں کا یہ مغرب کے ایجنڈا جو فیس بک سوشل میڈیا جو 2030 تک کے وہ ہم لوگ کہتے ہیں, ان کے بعد ہمیں اس سے تھوڑا سا وڈرا ہونا چاہیے. اور میں ابھی بھی اس چیز سے بلیو کرتا ہوں کہ آپ جو اپنی نوجوانوں پہ اپنے لوگوں پہ اعتماد کریں, یقینی طور پہ یہ بہت اچھا آپ کو رزلٹ آپ کو دے گا. اور یہ جو تقریب جو ہے میں اس سلسلے میں آپ کے تمام منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک سوشل انٹریکشن کیا, ایک گیپ کیا کہ عام طور پہ کہ تمام لوگ ادھر بیٹھے ہیں, تمام ان کے ساتھ ڈسکس کیا. اور میرا خیال ہے کہ یہ اسی سلسلے کی جو سجیشن کے طور پہ اسی سلسلے کی میری کڑی ہے کہ اس کے ایسے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے معاملات دیکھتے رہیں تاکہ انہیں تمام چیزوں کو ہو جائے گا. چل آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ یہ تھے ڈاکٹر محمد علی صاحب کہ جو اظہار خیال فرما رہے تھے کہ وہ کیا وجوہات ہیں, وہ کیا اسباب ہیں, کیا مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے امت مسلمہ مجموعی طور پر انحطاط کا اور زوال کا شکار ہے, اور وہ کون سے حکمت عملی ہے, وہ کون سے طریقہ کار ہیں جن کو اختیار کر کے بالخصوص تعلیم کے میدان میں, تحقیق کے میدان میں آگے بڑھ کر امت مسلمہ ایک مرتبہ پھر اس اپنے کھوئے ہوئے مقام کو پا سکتی ہے. اس حوالے سے اظہار خیال فرما رہے تھے. اس دوران ہمارے آج کے اس بزم کے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف لائے, ان کو ہم ادارے کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب سے کہ وہ آپ تشریف لائیں اور آپ بھی اظہار خیال فرمائیں. پروفیسر ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب.